آرڈر آتے ہیں، آرڈرز آتے ہیں. میں اس لیے بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. سعد بہت زیادہ انٹروورٹ ہے، بول نہیں رہے، تو مجھے ورڈز نکالنے ہیں، اس کو کمفرٹیبل بھی کرنا ہے اور ورڈز بھی نکالنے ہیں. میں تمہیں پورا اٹسی سکھاؤں گا، 2 منٹ رک جاؤ. جی السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ اٹسی سے پیسے کیسے کماتے ہیں. اٹسی ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ ڈیجیٹل اور فزیکل پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں. سمجھ لو امیزون کا چھوٹا بھائی. اس سے آسان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا. پوری دنیا میں ڈیجیٹل پروڈکٹس اور فزیکل پروڈکٹس بیچی جاتی ہیں. میرے ساتھ ہیں سعد بن جان. سعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعد سے میں انہوں نے میرے ٹیم کو ریچ آؤٹ کیا. یہ جو ہماری واٹس ایپ کی کمیونٹیز ہیں وہاں سے جناب، یا غالباً فیس بک پیج سے آئے ہوگے کہ کسی طریقے سے واٹس ایپ پہ، فیس بک پیج کے واٹس ایپ سے آئے اور انہوں نے یہ ریچ آؤٹ کیا. تو یہ میرے لیے گفٹ لائے. ہمارا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جی فرائیڈے کو. اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں. لیکن میں نے ٹیم کو کہا نہیں، فرائیڈے کو میں ان کو نہیں ملوں گا، بیکاز اٹسی از سم تھنگ جس کے بارے میں ویسے بھی کانٹینٹ کریٹ کرانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگ سیکھ جائیں. میں تو اٹسی کا کوئی کام نہیں کرتا. یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے. لیکن پرائمرلی ان کی نیش کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آپ فگر آؤٹ کریں آپ کیا بیچ سکتے ہیں. یہ میرے لیے، کیونکہ میں نے الٹا کیا نا، مجھے نظر نہیں آیا. یہ اس کو کہتے ہیں جی تھریڈ آرٹ. یہ تھریڈ آرٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف دھاگے کا استعمال کر کے پنز لگا کے وائٹ بیس پہ بنایا جاتا ہے. ایک اور یہ گفٹ لائے جس کی میں نے جب پکچر دیکھی تو میں نے فیصلہ کیا کھولیں اس کو. جی کھولیں حسن صاحب، کھولیں، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ہی کھولیں. تو میں نے کہا نہیں جی ان کو بلائیں تاکہ میں دوستوں کو یہ سکھا دوں آسان الفاظ میں کہ یہ انسپریشن کیسے آئی اٹسی پہ ساتھ کام کرنے کی. اٹسی پہ کام کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے. ویسے بتائیے انٹرنیٹ بیسڈ کاروبار کرنے کا سوچ کیسے ہے؟ کیونکہ 2018-17 سے یہ ٹرینڈ تھوڑا زیادہ چلا ہے کہ 18 سے بہت زیادہ چلا ہے. تو میرا بھی دل تھا اس ٹائم. میں نے سٹارٹ کی گرافک ڈیزائننگ سے، کیونکہ اور کچھ تھا نہیں. ڈی جی اسکل سے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی، فری لانسنگ کی اور گرافک ڈیزائننگ کی. تو تقریباً 2-3 سال میں گرافک ڈیزائننگ کرتا رہا فائور اور اپ ورک پہ، اور وہ بھی بہت اچھا چلا. اس کے بعد پھر ریسنٹلی میں نے تقریباً 6-7 منتھ اگو میں نے اٹسی شاپ کھولا. کیونکہ اچھا یہ کیسے پتہ لگا اٹسی کو چیز ہوتی ہے کہ اٹسی پہ کیا کیا جاتا ہے؟ ذرا یہ پہلے بتانا. اٹسی انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ آرٹ کے لیے بہت زیادہ وہ ہے، اور میرا فیلڈ بھی آرٹ اینڈ ڈیزائننگ ہے. تو اس وجہ سے میں نے پھر زیادہ آپ گرافک ڈیزائنر؟ میں گرافک ڈیزائنر. یہ کہاں سے سیکھا؟ گرافک ڈیزائننگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے، ڈی جی اسکل کی ویڈیوز دیکھ کے وہاں سے. اچھا. پھر میری پورٹ فولیو بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ویڈیو کے بعد. پورٹ فولیو لے آئے اتنا کچھ ہوئی بہت. ہاں تو اٹسی پہ گئے، اسٹور بنایا. پھر اسٹور بنایا. اسٹور اصل میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے پاکستان سے بنانا. وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان تقریباً 2 سال پہلے پاکستان اٹسی کے لسٹ میں تھا. پھر درمیان میں ان کے کچھ ایشوز آ گئے پیمنٹ میتھڈ کے، تو انہوں نے پاکستان کو دوبارہ نکال دیا. اب یہ ایک کام ہے کہ آپ باہر کسی کنٹری کے بندے کی ڈیٹیلز یوز کر کے، تقریباً 40+ کنٹریز الاؤ ہے. 40 الاؤڈ ہے. ان میں کسی ملک میں اپنا کسی دوست کے نام سے کر دیا کرو. تو اس میں پیمنٹ میتھڈ کیا کیا ہے وہاں پہ؟ پے پال وغیرہ؟ اس کنٹری کا بینک، نارمل بینک یوز ہوتا ہے. اچھا بینک ہے جی. اور اگر کوئی بندہ کر سکتے ہیں تھوڑا انویسٹمنٹ کر کے اپنا وائس اکاؤنٹ بنائیں، ٹرانسفر وائس جو ہمارا پاکستان سے ایزی بن سکتا ہے. تو پھر اس کو باہر کسی بندے کی ڈیٹیل لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وائس اٹیچ کر لے، اپنے پیمنٹ پاکستان میں ریسیو کر لیں. لیکن یہ کہ اٹسی پہ آپ کو اپنے کام کا وہ جو ہے پیمنٹ یا جو آپ چاہ رہے کہ مجھے اس کام کے اتنے مل جائیں، وہ اٹسی پہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں. اچھا تھوڑا اور بتاؤ کیسے پھر آپ نے اسٹور بنایا؟ میں نے اپنا اسٹور بنایا. میں کوئی پیمنٹ ہوتی ہے منتھلی دینے پڑتے ہیں ان کو؟ نہیں، بس صرف یہ کہ اٹسی پہ آپ جب لسٹنگ کرتے ہیں، ایک لسٹنگ کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کی 20 سینٹس چارج ہوتے ہیں. بس 20 سینٹ؟ وہ بھی اٹسی اپنی طرف سے آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ یوز کر لیں. جب آپ ریونیو جنریٹ کر لیں تو ہم اسے مائنس کر لیں گے. اچھا اٹسی پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جب ریونیو جنریٹ کر لو تو واپس دے دینا ہے. لے لیں گے. ایک پروڈکٹ کا 20 سینٹ ہے؟ اچھا یہ ماہانہ ہے کہ فار ایور ہے؟ فار ایور نہیں، 3 منتھس بعد 3 مہینے R2 ریونیو وہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کوارٹرلی ہے. اچھا ساتھ آپ نے اسٹور بنایا تو کتنی پروڈکٹس رکھی؟ ڈیجیٹل رکھی یا فزیکل پروڈکٹ؟ یہ تو فزیکل پروڈکٹ ہے نا. میں نے اسٹارٹ میں تقریباً 2 منتھس ڈیجیٹل پروڈکٹس کی ہیں.
डिजिटल प्रोडक्ट्स पे फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप एक प्रोडक्ट. आई जस्ट रियलाइज ये कौन है? जी कौन? आई जस्ट रियलाइज जी, मैं असल में अभी आए हैं और इतनी मीटिंग्स एक घंटे बाद होती है, तो मैंने चूंकि ये स्केड्यूल नहीं थे तो मैंने कहा साथ को बुलाओ इधर, तो आई जस्ट रियलाइज दिस इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह. तो क्या क्या रखा था? डिजिटल प्रोडक्ट्स में मसला ये होता है कि उसमें रेट बहुत कम होते हैं, $2, $3, $4. उसमें आपसे इट्सी अगर 20 सेंट्स काट ले दूसरी चीज़ें तो उसमें कुछ फिर ज़्यादा नहीं बचता. मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म है, बहुत ज़्यादा टाइम बाद कुछ रिवेन्यू जनरेट होगा, तो इसलिए जो मेरा अपना स्किल था, क्योंकि स्किल तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे के पास स्किल्स होते हैं कुछ नया बनाने के, आर्ट एंड क्राफ्ट की हो गई या दूसरी चीज़ें. तो फिज़िकल पर मैंने स्टार्ट किया और फिज़िकल बहुत अच्छा रहा. क्या क्या किया? मैंने फिज़िकल में अपनी सारी जो स्ट्रिंग आर्ट है, नेल और थ्रेड आर्ट, ये चीज़ें मैंने अपलोड की, जो मैं यूनिक चीज़ें बना सकता हूं. ओहो बीजी, अरे वाह, मैं तो ढूंढ रहा था कि मेरे दफ्तर में कोई चीज लगने वाली हो. ये तुम्हें कैसे आइडिया आया भाई? सो ये दिस इज स्ट्रिंग आर्ट, ये धागे हैं, नेल से इसको डाला हुआ है और कलर पीछे ब्लैक सिंपल प्लेन है. सिंपल. ये एक बात बताओ, पूछ सकता हूँ? जी सर. कितने का बेचते हो दुनिया में? सर इतने साइज का जो पीस है, पहले मैं इतना आइडिया नहीं था, 80,000 90,000 का बेचता था पाकिस्तानी रुपीस. पाकिस्तानी. अब मैंने उसके रेट चेंज की क्योंकि आते हैं ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं. मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, साथ बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, बोल नहीं रहे, तो मुझे वर्ड्स निकालने हैं, इसको कंफर्टेबल भी करना है और वर्ड्स भी निकालने हैं. मैं तो पूरा इट्सी सिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ. इस वजह से मैंने फिर रेट्स थोड़े बढ़ाए, 1,20,000 1,30,000 क्योंकि मिलते हैं इसके. ठीक. अब जो इट्सी में आपने प्रोडक्ट्स डाल दी हैं, फिजिकल प्रोडक्ट ही आप बेच रहे होगे, पहले उसकी तस्वीर रखोगे, कुछ पोर्टफोलियो सैंपल्स है ना. बिल्कुल. उसकी जो एसईओ है विद इन द इट्सी प्लेटफॉर्म, लोग आपको सर्च करते हैं, क्या वो जिस कीवर्ड का इंतखाब करते हैं उसको सिलेक्ट करके आपकी प्रोफाइल तक कैसे पहुंचते हैं? कि एसईओ की जाती है कोई? जी जी, सारी प्लेटफॉर्म्स की सेम ही तकरीबन वो है कि एसईओ करना पड़ता है. लिस्टिंग मैंने अपलोड की, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, लोगों को बताना होता है, कीवर्ड उसके अंदर, कीवर्ड सारा कुछ वही टाइटल में, वही डिस्क्रिप्शन में. अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन, इमेज का नाम भी उसी टेक्स्ट के साथ सेव किया हुआ है. अच्छा होता है. अच्छा होता है. वीडियोस रखने की इजाजत देता है इट्सी? जी जी, आपने आप रखी है? अपने स्टोर की भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पर लिस्टिंग पे भी आप उस लिस्टिंग की वीडियो अपलोड कर सकते हैं. तो बहुत डिटेल्ड आपकी वो सारी चीज़ें वो Amazon बहुत. तो अमेज़ोन की आपने बात की, मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगा क्योंकि इसमें अमेज़ोन जो है ना, उसमें थोड़ी इश्यूज़ ज़्यादा है, उसमें पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, और इट्सी पे जो है ना बहुत कम उसमें आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं. लेकिन अमेज़ोन का एक फ़ायदा है साथ कि अगर आपकी बल्क क्वांटिटी है तो आप वेयर हाउस पे कहीं रखवा सकते हैं, या यूएई में रखवा लिया, कहीं रखा. इधर वेयर हाउस का तो कॉन्सेप्ट नहीं होगा. वेयर हाउस असल में उसमें ये, अगर एक बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मेरे पास लाख नहीं है, 2 छोटा भाई, बिल्कुल जीरो से, तो वो इट्सी पे आ जाए. इट्सी पे वो ना अमेज़ोन का छोटा भाई. बिल्कुल. अच्छा, मुझे साथ ये बताओ, पहला ऑर्डर कब आया और कितने का आया और उसने क्या मांगा? कस्टमाइज ही मांगा होगा ना कुछ? पहला ऑर्डर तो डिजिटल के बाद फिजिकल पे अगर हम आ जाएं तो फिजिकल पे मैंने एक लिस्टिंग अपलोड की, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, वो थी उस टाइम तकरीबन मैंने 80,000 की. उसने उसको कस्टमाइज के लिए बताया कि मेरे लिए ये बना दो, पिक्चर थी, वही दे दो, डायरेक्ट ऑर्डर वही दे दो बस. उसमें असल में कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं. आप 2x2 फीट का दे रहे हैं, 1x1 फीट का दे रहे हैं. ये हमने उधर प्रॉपर लिस्टिंग में सारी चीज़ें हुई थी. वो बंदा सिर्फ सेलेक्ट करते हैं 2x2 फीट हमें दे दे, और उसमें फिर डिफरेंट प्राइजेस होते हैं. 2x2 फीट का मैं इतना चार्ज करता हूँ, 1x1 का मैं इतना चार्ज करता हूँ. कलर्स आपको चाहिए तो ऑप्शनल होता है, आपको अपने कलर्स भी दे सकते हैं, अगर नहीं तो ये जो बना हुआ लिस्टिंग है ये आपको डिलीवर कर लेंगे. बहुत ईजी. शिपिंग और हैंडलिंग और उसकी इंश्योरेंस, इसके बारे में मुझे बताओ. ये प्रोडक्ट है ना, मैं बेचना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे ऑर्डर आया इट्सी स्टोर पे, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग की बात हो गई, बड़ा सिंपल, साद ने जैसे बताया, जिस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं उसका टाइटल, उसमें उस कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में शामिल करें. ये इमेज अपलोड किया है तो इसका नाम भी उसी कीवर्ड .jpg .png कुछ भी हो. फिर साथ ने कहा वीडियो डालें ताकि लोगों को जो दिखता है वो बिकता है. फिर जब कीवर्ड सर्च करके कोई आपकी लिस्टिंग तक आ गया तो साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको इंटीमेट करता होगा इट्सी गालिबन कि आपके स्टोर में ऑर्डर आया. बिल्कुल. फिर आपके पास कितना वक्त होता है उसको शिप कराने का? शिपिंग कैसे होती है, उसकी इंश्योरेंस कौन ख्याल रखता है, और अगर डैमेज प्रोडक्ट पहुंचे क्लाइंट तक तो ये मामला ज़रा समझा दो.
میرا تو اصل میں جو پروڈکٹ ہے اس میں زیادہ ڈیمیج اور اس کی اتنی وہ نہیں ہوتی ہے، ٹینشن نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی پراپر پیکنگ کرنی ہوتی ہے ڈیمیج سے بچانے کے لیے، ببل ریپ لگا کے، دوسری شیٹس لگا کے، پھر ایک کارڈ بورڈ میں بند کر کے، اور شپمنٹ دوبارہ بتانا، ببل ریپ کر کے، پھر ایک دوسرا شیٹ لگا کے، پھر جو کارڈ بورڈ ہوتا ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے ایچ کی؟ نہیں، اگر آپ یہ دے دیں تو آپ کی آئٹم سیف رہے گی، کیونکہ آئٹم سیف رہے گی تو آپ کے ریویوز اچھے آئیں گے، بندہ کہے گا بہت اچھا پروڈکٹ مل گیا، پیکیجنگ اچھی ہے. آپ نے کوئی اگر گفٹ ساتھ میں چھوٹا سا بیچ دیا تو وہ زیادہ خوش ہو جائے گا. تو اب ایڈ آن بالکل. اب جو ہے اس میں ڈیلیوری، تو ڈیلیوری بہت ساری ہے. کوریئرز جو ہمارے DHL ہیں، پاکستان پوسٹ کا میں نے بہت سنا تھا لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کہہ رہے ہم یہ نہیں بھیج رہے. پھر میں نے DHL بہت زیادہ مہنگا ہے، مجھے ایک پروڈکٹ کے وہ چارج کر رہے تھے 80,000 آسٹریلیا، تو آسٹریلیا شپ کرنے کے لیے. پھر وہی پریورٹی شپنگ تھی، نارمل شپنگ. اچھا، پھر آپ نے کیا الٹرنیٹیو چوز کیا؟ دوسرے سارے میں نے چیک کیے، تو لاسٹ پہ میں ایک بندے کے پاس گیا، وہ تھا IDHS. دوبارہ بولو. IDHS ایک کوریئر ہے. انہوں نے کہا ہم امریکی کمپنی ہے کوئی؟ نہیں، پاکستان میں ہوگی انٹرنیشنل، کیونکہ انٹرنیشنل شپمنٹ کرتی ہے تو ظاہری بات ہے ادھر بھی ان کی. زیادہ کوریئر کے بارے میں نے ان کے اتنا نہیں کیا ہوا ہے، لیکن انٹرنیشنل لگ رہی ہے. IDHS. انہوں نے کیا چارج کیا؟ انہوں نے 21,000. واہ، تو وہاں تک پہنچے کیسے؟ وہ کہاں سے پروڈکٹ کہاں دی ان کو؟ ہاں، ہمارے علاقے کے نزدیک پنڈی کمرشل مارکیٹ میں IDHS کا کوریئر تھا، ادھر دے کے ان کو. اور مزے کی بات یہ کہ پھر کسی باہر کی کمپنی کا فرینچائز نہ ہو بھائی. کیا نام ہے؟ IDHS والوں ذرا نیچے کمنٹ میں آپ اپنی موجودگی کا اظہار کریں تاکہ آپ کے بارے میں بھی بات ہو. ایک پاکستانی کا مسئلہ جو کہ اس کو DHL مہنگا لگ رہا تھا، اس نے ایکسپلور کیا تو IDHS مل گیا. تو لیٹس پروموٹ یو ایز ویل. کمنٹ میں لکھیں جی آپ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہے یہاں پہ. اگر کوئی بھی مطلب کرتا ہے کہ میں باہر چیزیں بھیج رہا ہوں، IDHS اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہ 7,000 پر kg چارج کرتے ہیں. پھر اگر ایک پروڈکٹ 2 kg ہے تو 7,000 کے ساتھ 2,000 وہ چارج کرتے ہیں. پھر اگر 3 kg ہے تو 2,000 اور 2,000 ایڈیشن. اچھا، تو کتنے دنوں میں ساتھ پہنچا مال؟ یہ جو اصل میں آپ نے بات کی کہ کس طرح مطلب شپمنٹ اور ڈیٹ اور ٹائم، تیار ہونے کا ٹائم، تو وہ ادھر دینا ہوتا ہے. شپمنٹ کی اپنی جگہ ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ نے آج آرڈر کیا تو یہ کتنی دنوں میں بنے گا. یہ ادھر سے مراد ساتھ کی ITSI پہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. تو ITSI پہ پراپر سارا کچھ ہوتا ہے. آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ 4 to 5 days میں تیار ہوگا، تو ادھر آپ کو ٹائم دے دے گا کہ 4 to 5 days کے اندر آپ نے یہ کوریئر کو دینا ہے اور اس سے ٹریکنگ نمبر لے کے ادھر ITSI پہ ڈالنی ہے. پھر ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کتنے دنوں میں پہنچے گا. تو ہم نے نارملی 10 to 15 days دی ہوتی ہے شپنگ، یہ بنانے سے الگ 10 to 15 days شپنگ. تو بہت ایزی ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. پیمنٹ کلائنٹ پہلے کر دیتا؟ پیمنٹ کلائنٹ ڈائریکٹ کرتا ہے، اور پیمنٹ جو ہے نا 3 ڈائریکٹ، یعنی ایسکرو کوئی نہیں. ITSI کو ڈائریکٹ وہ پیمنٹ ITSI میں رہے گا. جب پروڈکٹ مال سنو، جب پروڈکٹ مال ملے گا تب ریلیز کرے گا وہ؟ نہیں، پیمنٹ 3 to 5 days میں کلیئر ہو جاتا ہے، آپ اپنے بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اچھا، وہ بے شک اس کو ہفتے بعد ملے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد ملے. اوکے، آئی گیٹ. اور اس میں پھر دوسری بات یہ کہ پالیسیز ہوتی ہے، ریٹرن اینڈ ایکسچینج آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہاں سے پھر بہت زیادہ لمبا وہ بن جاتے ہیں. تو ریفنڈ پالیسی کیا ہے؟ اگر آپ ادھر دے دیں کہ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا تو بس اس نے آرڈر پلیس کیا. نہیں، جب شپ ہو گیا جی وہاں پہ مکر جائے تو دیر از نو وے کہ وہاں تک بات چلی گئی تو پیسے آ گئے. آرڈر پلیس ہو گئے اور آپ کی پالیسی یہ ہے کہ نو ریٹرن اینڈ ایکسچینج. اچھا، یہ ہوتی ہے؟ جی. تو ITSI آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنی پراپر ان کا آپشن ادھر ہوتا ہے، آپ ایکسیپٹ. یار بڑی اچھی. اچھا، پھر پیسے آئے وائز میں؟ پیسے آئے وائس میں. وہاں سے وائس سے پاکستان؟ وائس سے پاکستان کے کسی بھی بینک میں اپنا بینک انفو دے دیتے ہیں اس کو؟ جی. وائس پہ آن لائن اکاؤنٹ بنتا ہے؟ آن لائن اکاؤنٹ بنتا ہے. سارے کام میں نے گلوا لیے. اب سنو میری بات، ITSI پہ جاؤ، ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوں یعنی امیجز وغیرہ وہ بیچ سکتے ہو، اس میں تو کوئی ریفنڈ وغیرہ یا شپنگ کی بات نہیں ہے. فزیکل پروڈکٹ سوچ لو کہ آپ بیچنا چاہتے ہو، 1 آرڈر آتے ہیں کسٹمائز، یعنی یہ B2C پلیٹ فارم ہے، یہ B2B پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ کسٹمرز کے لیے. پھر آپ نے شپنگ وغیرہ انفو دے دی، اوور آل پرائس دے دی. کوریئر پاکستان میں رہتے ہوئے کیا نام تھا؟ IDHS. بائی دا وے آپ کا کوئی نمائندہ ہے تو نیچے کمنٹ کرے، چاہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو چاہے فیس بک پہ دیکھ رہے ہو. اس کے بعد یہ خود ان کو پیکنگ کیا. پیکنگ کی 3 چیزیں بتائی انہوں نے، لیئرز رکھی.
ببل ریپ بات کی, اوپر انہوں نے کہا اور شیٹ لگا دیا, اور اس کے بعد پھر جناب کارڈ بورڈ لگا دیا. اس پہ پھر کوئی اپنا کرتے ہو برانڈنگ, کوئی لوگو شو کو؟ اصل میں نے کہا کہ تھوڑے سے میرے یہ سیل ہو جائے نا, تو اس کے بعد میں ایک پراپر اسٹیل والا وہ لگا کے ہر ایک آئٹم پہ میں لگاؤں گا. ابھی نہیں کیا یہ جناب. اور پاکستان سے اٹسی کا اکاؤنٹ نہیں بنتا, آج نہیں ہے تو کل بن جائے گا. اچھا کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی مہم چلاتے ہیں, ٹھہر جو. یہ تو مجھے ابھی پتہ لگا, ساتھ مجھے اٹسی کا اتنا نہیں پتا تھا خاص. میں نے حالانکہ اس کے بارے میں تھوڑا بات کی ڈیجیٹل پروڈکٹس میں, لیکن میں نے شروع میں ایک دوست کے ساتھ یہ کام کیا. اب مجھے کیا پتا تھا پاکستان میں نہیں, کیونکہ وہ رہتا ہی امریکہ میں ہے, تو اس نے امریکہ سے بیچا. ہم نے کچھ جیولری, آپ کو پتا ہوگا سعد میاں, یہ تو فزیکل پروڈکٹ تھی, بیچنے کا سب طریقہ سمجھ لگ گیا, شپمنٹ بھی آ گئی, کوریئر بھی سمجھ لگ گیا, نو ریفنڈ پالیسی بھی ڈال دی, پیسے بھی آ گئے, وائز اکاؤنٹ کا بھی پتہ لگ گیا, وہاں سے اپنے پاکستانی لوکل بینک اکاؤنٹ سب سمجھ لگی. وائز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بائی دا وے فری بنتا ہے آن لائن؟ نہیں, $39 ان کی پریمیم بائی کرنا ہوتا ہے 1 ایئر آل ٹائم $39. اور پھر وائز تو پوری دنیا میں ایکسیپٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں. اچھا صحیح ہے. لو جی اب ڈیجیٹل پروڈکٹس پہ آ جاؤ نا ذرا. اصل میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اٹسی کا تو پتہ چل گیا, اور اب مسئلہ یہ کہ ہم کیا بھیجیں, فزیکل ہمارے پاس نہیں ہے. ڈیجیٹل پروڈکٹ سب سے بیسٹ ہے پاکستانیوں کے لیے, اگر کسی کے پاس اس طرح کی سکلز نہیں ہے فزیکل پروڈکٹ بھیجنے کا. ڈیجیٹل میں یہ ہوتا ہے کہ بنڈلز بہت زیادہ بکتے ہیں, کوئی چیز بلک میں آپ بھیجیں, اور بنڈلز اگر آپ بنا نہیں سکتے تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ کریٹو فیبریکا پہ چلے جائیں. دوبارہ بولو. کریٹو فیبریکا, 700 کا آپ کو منتھلی مل جاتا ہے. فیس بک پہ جا کے کسی اس سے بات کر لیں, 700 پہ منتھلی مل جاتا ہے, اور انلمیٹڈ بنڈلز ڈاؤن لوڈ کر لیں اچھے. آپ فونٹس کے ڈاؤن لوڈ کر لیں. کریٹو فیبریکا.com ہے کوئی؟ جی, creativefabrica.com. ادھر سے آپ انلمیٹڈ بنڈلز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ جا کے اٹسی پہ لگائیں, 20 سینٹس آپ کی وہ چارج کر لیں گے, اور بس بیٹھے رہے, آپ کو سیلز آتے رہیں گے. بس آپ نے اسی اچھی کرنی ہے, اور تمنیل اچھا بنانا ہوگا. بہت ایزی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس. آخری چیز, میں ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں, اور اس ویب سائٹ پہ اٹسی سکھاؤ گے ٹوٹل 4-5 گھنٹے کے کورس انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ بہت آپ پڑھو, مزہ آئے گا. لو جی ساتھ صاحب کو مزہ آئے گا, میرا کام پورا ہو گیا, آپ سیکھیں گے. یہ جو آج سیکھا ہے یہ بھی بہت ہے, اور پھر انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے, جیسے میں واٹس ایپ کمیونٹی پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہا ہوں, یہ بھی بنواتے ہیں. اور اٹسی سیکھو یار, یاشی کرو. اگر آپ امیزون والے ہیں, اگر آپ کنڈل جانتے ہیں, اگر آپ کچھ بھی ای کامرس کی نیش پہ کام کر رہے ہیں, آپ اچھے گرافک ڈیزائنر ہو سکتے ہیں, آپ اچھے وائس اوور آرٹسٹ ہو سکتے ہیں, آپ اچھے کیمرہ فوٹوگرافر ہو سکتے ہیں, جو کہ ڈرون میں بھی جس کی دسترس ہو. میں آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں جس میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی سافٹ سکلز آئیں گی, فری میں ہوگا, آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہے, اور میرا مقصد پورا ہو رہا ہے کہ بچے مفت میں سیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.